بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عن هاني رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي شيء يوجب الجنة. حضرت ہانی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے ای شیء یوجب الجنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز ہے جو ہم کو جنت میں لے جا سکتی ہے، جو ہم کو جنت واجب کر دیتی ہے. علیک بحسن الکلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو ہی باتیں کہتے ہیں، تم اپنی گفتگو بہترین رکھو، تم اپنے کلام کو بہترین انداز میں پیش کرو، تم اپنی زبان سے گفتگو اچھی طریقے سے پیش کرو. اور دوسری بات فرماتے ہیں وَبَذْلُ الطَّعَامِ، اور بھوکھوں کو کھانا کھلاؤ. یہ دو کام تم کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے. تو میں آپ حضرات کے سامنے جنت میں لے جانے والے اعمال پیش کرنے جا رہا ہوں. جیسا کہ آپ کے سامنے ایک حدیث پیش نظر ہے جو مستدرک الحاکم کی ہے، اسی طرح بہت سی احادیث ہے اور بہت سے اعمال ہے جو ہم کو جنت میں لے جا سکتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو بارہا ہمارے سامنے آتی ہے کہ جنت میں لے جانے والی سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، کہتے ہیں اکثر ما یدخل الناس الجنہ، جنت میں لے جانے والا، لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، حسن اخلاق، اللہ کا خوف اور حسن اخلاق. یہ دو اعمال ہیں جو ہم کو تیزی کے ساتھ جنت میں لے جا سکتی ہے. تو میں نے دو اعمال رکھا آپ کے سامنے. اسی طرح ایک اور تیسری حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں لے جانے والا عمل جو ہم کو لے جا سکتا ہے کہ آدمی اس دنیا میں بہت سے برے اعمال کرتا ہے، بہت سے گناہ کرتا ہے، لیکن اگر اس کی موت توحید پر ہو، اس کی موت کلمہ لا الہ پر ہو تو اس کو یہ کلمہ جنت میں لے جا سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیکھیے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص موت سے قبل، روح قبض ہونے سے قبل لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو ہم کو جنت میں لے جانے والا عمل بتلاتی ہے، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ خالص دل کے ساتھ، خالص دل کے ساتھ دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا تو وہ شخص بھی جنت میں داخل ہوگا. تو یہ میں نے 4 حدیث آپ کے سامنے پیش کیے جو جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اسی طرح 5ویں حدیث ہے جو ہم سب کو جنت میں آسانی کے ساتھ جا سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، وہ ہم کو عمل کرنا ہوگا. ایسا نہیں کہ صرف ہم جنت کی دعا مانگے اور ہم اعمال نہ کریں. عمل صالح کے ساتھ جنت میں جانے کی ہم طلبگار بن جائے، اس کی خواہش مند ہمیشہ لگتی رہے. 24 گھنٹے ہم اللہم انی اسألک الجنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے یہ الفاظ ہیں، جو شخص فرض نماز کے بعد خصوصی طور پر 3 مرتبہ اخلاص کے ساتھ اللہم انی اسألک الجنہ کہے گا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے جنت میں داخل کر دے، 3 مرتبہ جو کوئی کہے گا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اس کو جنت میں داخل کر کے رہوں گا. تو یہ ہے اعمال جو ہم کو جنت میں لے جا سکتی ہیں. جنت کی جانے کے لیے ہم دعا کرنا چاہیے،
اس کے طلبگار بننا چاہیے، اللہ ہی سے یہ دعا کرنا چاہیے، کسی اور کے سامنے ہم دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی تفسیر کرتے ہوئے، جنت کے مناظر کو بتلاتے ہوئے جنت کے 8 دروازے بتلائے ہیں، اور جنت کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہوا ہے اور کئی مقامات پر آیا۔ ان للمتقین مفازا وحدائق وعنبا، جنت میں جانے والوں کی صفت بتلائی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ نبا کی آیت ہے، وحدائق وعنبا وکواعب ترابا، وہاں کیا نعمتیں ملے گی، کیسی کیسی نعمتیں ملے گی، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر کہا ان الذین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ لوگ جو نیک عمل کرے اور صالح عمل کرے، عمل صالح کرے ایمان کے ساتھ، تو وہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سورہ بینہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو ہم کو جنت میں جانے کے اعمال کرنا چاہیے اور اللہ سے طلب بھی کرنا چاہیے۔ تو ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی حضرت ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص صبح فجر کی اور عصر کی نماز پڑھی، جس شخص نے بھی صبح کی فجر کی نماز اور عصر کی نماز پڑھی، وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھنے پر بھی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ 5ویں بات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی حدیث کی شکل میں، جو ہم کو جنت میں لے جا سکتی ہے۔ تو اس طرح ہم کو جنت میں لے جانے والا عمل کیا ہے؟ ایک اور 6ویں بات ہے، حدیث کے ذریعے بتلاؤں گا کہ جنت میں لے جانے والا عمل یہ بھی ہے کہ من قرأ آیت الکرسی فی کل دبر الصلاۃ المکتوبہ، جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام کرے گا، اس کو جنت میں جانے کے لیے سوائے موت کے کوئی نہیں روک پاتا۔ تو یہ بھی ہے، آیت الکرسی کا اہتمام کرنا ہر فرض نماز کے بعد ہم کو جنت میں لے جا سکتا ہے۔ یہ بھی حدیث سے میں نے آپ کے سامنے عمل بتلایا ہے۔ تو اس طرح بے شمار اعمال ہے جو ہم کو جنت میں آسانی کے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ تو جنت میں جانے والا عمل ہم پہلے کریں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس عمل کی درخواست کرے۔ قبولیت اعمال بھی شرط ہے، عمل صالح کرنے کے بعد ہمارا عمل قبول ہوگا یا نہیں، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ ہمارا عمل قابل قبول ہو رہا ہے یا نہیں۔ تو جنت کے ہم طلبگار بنے اور جہنم سے پناہ بھی مانگے، جنت میں جانے والے اعمال اور جہنم سے پناہ مانگے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم، اس طرح کے الفاظ کہے کہ اے اللہ مجھ کو جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ربنا اصرف عنا، یہ سورہ فرقان کی آیت ہے کہ ہے ہمارے رب ہم سے جہنم کو پھیر دے، ہمارے چہرے کو جہنم سے پھیر دے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، تو ہم کو اس عذاب سے پناہ مانگنا ہے جو جہنم میں جانے پر ہم کو ہوگا۔ ہم دنیا میں بھی عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، قبر کے عذاب سے بھی پناہ مانگتے ہیں، اصل جو عذاب ہے وہ آخرت کا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وہ آخرت کا عذاب ہے۔ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ تو اس طرح ہم جنت میں جانے والے اعمال کریں۔ نماز، توحید پہلا ہے، نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تمام اعمال ہے جو ہم کو جنت میں لے جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ جنت میں لے جانے والے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہیں بھی آیتوں اور حدیثوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ہم سب کو جنت میں داخلہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔